مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں، اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں، اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا. کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے، حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں.
اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں ہیں، کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کے بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا؟ نہیں یار یہ سمجھ میں یار، او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں، آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا، عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے، فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا
گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ نے کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا، بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سمجھتے ہیں، بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف. یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے، باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، ابھی دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں، ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے، باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے، باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے، میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے، آئی ایم سوری، معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا. نہیں، تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلہ یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں، یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ کچھ چند سوالات کے جواب دینے. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا، بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے، یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے یہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا، وہ دیوار کچھ ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر، پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے، تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار، کیا خون خرابہ، اور ادھر سے گولے، پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ، بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں، آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے. ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار، پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا، صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا، یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے، گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا، لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے، UK کا نہیں ہے وہ، ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ
فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس کی. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟
اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نا اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے, ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا, کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا میرے. اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے, کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے, جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے, اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے. تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا, اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا, اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا, اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا, اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو, یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں, میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں.
ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ او لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے، میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، او لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اس کو آج پتہ چلا دنیا کیا ہے، مسافر خانہ۔ لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ۔ بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم، وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے۔ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا، مسافر خانہ ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا۔ 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا۔ تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹرا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا۔ لنگر بٹرا ہوتا ہے 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات، تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا، 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے۔ مائنڈ ہے، یہ ہے بزنس مائنڈ، اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا، یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اف، پتہ چلتا ہے یہ تمہیں، یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے۔ تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا۔ مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے۔ پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ، انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ۔ جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے، تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت، دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا، تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے۔ سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت، سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے، گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم۔ تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی۔ جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ آگے نکل جاؤ گے۔ پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر، ایسے ایسے ضیولک کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائیڈ کی مانگ نکال کے، وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے، آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ۔ تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا؟ ڈرامے میں تو یہی دکھایا، یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا،
ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا، صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہ جی ٹماٹر بیچوں گا، مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا ہم کیا کریں گے؟ اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی، اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی، ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا، وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے؟ بولو آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الآخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ. اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے گا. نیت کیا ہے؟ آخرت. پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت. دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے. صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب
بیوروکریسی میں جاؤں گا, میں اچھا تاجر بنوں گا, پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا, صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری, تاکہ صدقہ کروں, بھیک نہ مانگوں. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں, وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو, سائنسی ترقی, کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا, اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے, تو اب بڑے لائف کو انجوائے کریں گے, اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا, کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے, جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں. ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ؟ نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے, ہمارا مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب کہہ گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا, تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں اپنے بارے میں, جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں. بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں, تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا, بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتا چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں. لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا. اللہ سے یہ دعا مانگو, اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور, کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں, تھوڑے ہیں.
بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا, کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا, بڑی بہادری دکھائی, تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی, جہاد کی, میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئی؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت, خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے, دن میں روزے رکھتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے, ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے آپ, تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان, اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی, پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے, روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ اب یوز ٹو ہو گئے نا, عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی, جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ, باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا, پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا, عادت 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا, پھر ایک دن چھوڑنا, پھر اگلے دن رکھنا, پھر اگلے دن, روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک, اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا, اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل, آپ کا خاندان, کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا, اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے, بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں, خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں, ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں, اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا, غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے, ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے, میں چاہ رہا ہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو, تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دی ہے نا تو بہت مال سے نوازا, ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے, مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو
اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے, یا اس سے درم بناؤں گا, دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا, اس سے اتنی دولت دے دی, اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا, نہیں ہے بھائی, رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں, پیسے چاہیے یہ لیں, ٹھیک ہے نا. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ, جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا, ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہ من سلیمان, سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی, بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا, پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے, سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں, ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے, ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے, اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, میرا ابھی موبائل میں نے خریدا, یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وہ اتونی, آ جاؤ, مسلمین, فرما بردار بن کے, تمیز سے. باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے, ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو, توحید پہ آ جاؤ. مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے, اسی سلسلے میں نے آپ کو بلایا تھا, سمجھتے ہو. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا. تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو, تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں گے. جیسے کراچی میں جب بھتہ خوری چل رہی تھی نا, تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا, اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا, پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے, سر یہ ہے آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا, آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں. تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں, ان کو پیسے ویسے چاہیے. تو جب وہ آئے نا ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر, تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لی, لاؤ بھائی شاباش بھائی, گودام بھرے بھائی, چل گودام کا دروازہ کھول, مال لوڈ کر. ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے, ساری جمع کرو, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو, نہ کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا, اور بادشاہ کی طرف سے تھا, ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے, ارجع الیہم, کہا کہ فلن اتمدوننی بمال, پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو, فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر, میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں. دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے, بڑوں سے نہ شروع کر دیں, ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا, چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے. جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا, تو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے. ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہے, سمجھتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ, بل انتم بہدیتکم تفرحون, اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو, دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے, شو بازی میں آئے ہوئے ہو. پھر کہنے لگے ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے, اور اب خط نہیں آئے گا, اب خط نہیں آئے گا. فلنأتینہم بجنود لا قبال لہم بہا, اب لشکر آئے گا,
اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. والا نخرجنہم منہا اذلۃ, سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی بھائی, یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استغنا, کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی, وہ کون دے رہا تھا؟ وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے, تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا, ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا, 6 مہینے کھڑا رہے گا, جائے گا نہیں وہاں سے, بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق, ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے, تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی, جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ, مسافر تھے, کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کھانے کا انتظام, نہ کوئی ملازمت, تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا. تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی, غیرت ہوئی, تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں, پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں, میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں, تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا